ہم مسلمان ہر جگہ پہ مظلوم ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا. کہیں پہ ہمارے پانی روکا جاتا ہے، کہیں پہ ہمارے اوپر بم گرائے جاتے ہیں، کہیں پہ ٹھیک ہے نا ہمیں دہشت گرد کر کے مارا جا رہا ہے. کہیں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کریں چونکہ ہمارا ٹاپک میں شامل ہے بھارت کی آبی جارحیت. بالکل ٹھیک ہے نا، پانی ہمارا روک کے بیٹھا ہوا، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. ٹھیک ہے نا، 1960 میں ہمارا معاہدہ ہوا، سنتاز معاہدہ ان کے ساتھ، کہ بھائی جو ہمارے دریا وہاں سے آ رہے ہیں ان میں آپ نے اتنا پانی جو ہے نا چھوڑنا. اگر میں اس کے جو فگر بتاؤں تو وہ 55,000 کیوسک جو آپ نے ہر لمحہ پانی جو ہے سنتاز معاہدے کے تحت آپ نے چھوڑنا ہے دریائے چناب کا اوپر. لیکن ابھی دریائے چناب کا 95% حصہ وہ خشک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور ان حالات میں جب وہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو 2 اور دریاؤں کا انہوں نے پانی جو ہے روکنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی، اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر 3 دریاؤں کے حوالے سے راوی، ستلج اور بیاس پر 3 ڈیم بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر قرارداد گئی ہے. اس پہ فیصلہ ہوگا. جو قانوناً وہ ڈیم نہیں بنا سکتے تو ہمارے سارے کھیت کھلیان سوکھ جائیں گے، آبی دہشت گردی ہوگی. یہ آبی دہشت گردی ہے. بالکل ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ مریں گے، متاثر ہوں گے. اس پہ کیا کہیں گے بھارت کے اس رویے پہ دونوں؟ دیکھیں، میں تو اس پہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت پاکستان کو شروع سے 70 71 72 73 سال ہو گئے ہیں، بھارت نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور بھارت کا ہر لمحے جو بھی سیاستدان آتا ہے، جو بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو بھی وہاں کا ہندو ہوتا ہے، وہ پاکستان کو توڑنے، کمزور کرنے کی باتیں کرتا ہے. اب اس کا جس طرح سے بھارتی آبی جارحیت ہے یہ تو ہو رہی ہے، اس کا جوابی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آج ایک خبر سامنے آئی ہے، ایک رپورٹ جو میں نے بھی اس کو پڑھا، کہ پاکستان کے اندر جو کھوڑا ہے جہاں پر نمک ہوتا ہے، وہ وہاں کا جو ایک نمک ہے پیلے کلر کا، وہ بھارت کے اندر کروڑوں کے حساب سے جاتا ہے. اور پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہو، بلکہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہو کہ جنگ ہو یا پھر امن ہو، دونوں صورتوں میں آپ یہ نمک ہمیں بھیجتے رہیں گے، اس کو ہم نہیں روکیں گے. اور یہ بھارت کے اندر جو یہ پیلا نمک ہوتا ہے، جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کہان ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ وہاں مذہبی رسومات میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے بھارت کو، اگر پاکستان جس طرح سے وہ اس طرح کر رہا ہے، تو ہمیں بھی جو ان کے کمزور چیزیں ہیں ہمیں بھی ان پر توجہ دینی چاہیے. ان کے روکنے سے ان کے عبادت کا سلسلہ ہی رک سکتا ہے. نہیں، یہ تو بڑا انکشاف، ان کا عبادت کا سلسلہ رک سکتا ہے. اور وہاں کے جو ہندو لوگ ہیں، ہندو اپنے مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی تو عملی طور پہ تو اس کام سے نہیں کمزور ہو جائیں گے. تو ہم نے بھارت کو کاؤنٹر کرنا ہے. بھارت جس طرح سے ہمارے خلاف ہر محاذ پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے یہ کھوڑا نمک ہے اس پر ہم غور و فکر کریں، اور پھر ساتھ ساتھ مطلب ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں جہاں بھارت جن چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں تو ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے.